الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر وقال تعالی وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن کریم کی دو مختلف جگہوں سے میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت جس کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی کیا، یعنی عمر دینے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی کیا کہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بھیجے. یہ تمہارے پاس ڈرانے والے آ گئے. قیامت کے دن جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے کچھ وقت دے دیجئے، یا ایک مرتبہ ہمیں پھر دنیا میں بھیجیے دوبارہ، اب دوبارہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں جو عمر ہم نے تمہیں دی تھی کیا وہ کافی نہیں تھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اس وقت حاصل کر سکتا تھا. اب جب تم اپنا وہ وقت خراب کر کے آ گئے، گزار کر آ گئے، اب چاہتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی ضابطہ نہیں ہے دوبارہ دنیا میں بھیجنے کا. ایک مرتبہ جو بھیجا ہے تو یہ آزمائشی کے لیے بھیجا ہے، اور اپنا وقت پورا کر کے ہر آدمی نے یہاں سے جانا ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے. ایسا نہیں کہ اللہ نے پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا، پھر کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا، ڈرانے والا نہیں آیا، بلکہ نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے رہے، ڈرانے والے ڈراتے رہے. لیکن تم نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، کان بند کر رکھے تھے، نہ آنکھوں سے نظر آتا نہ کانوں سے سنائی دیتا، دل کے دروازے بند کر دیے. اور جب آدمی اس طرح کا بن جائے تو کون اسے ڈرا سکتا ہے؟ اور بعد میں فرمایا کہ بھئی یہ ڈرانے والوں سے مراد کون ہے؟ اس سے انبیاء علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں وہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، دوزخ کی آگ سے اور آخرت کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتے رہے. تو وجاءکم النذیر تو ہے کہ نذیر تمہارے پاس آئے، ڈرانے والے. بعد میں فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی داڑھی میں، سر میں جب بال سفید آ گئے تو یہ بھی انسان کو ڈرانے والے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، جوانی ختم ہو رہی ہے، بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو چکے ہو. ایک وقت ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بچپن، پھر وقت آتا ہے لڑکپن، پھر ادھیڑ عمر ہوتا ہے انسان، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بچپن ہے تو اس میں آدمی سوچتا ہے کہ ابھی بچپن کے بعد لڑکپن آئے گا، لڑکپن کے بعد جوانی آئے گی، جوانی کے بعد بڑھاپا آئے گا. تو کچھ نہ کچھ چلو امید ہوتی ہے بظاہر، لیکن بڑھاپے کے بعد تو مزید بڑھاپا، پھر مزید بڑھاپا، اس کے بعد تو کچھ اور ہے ہی نہیں. بڑھاپے کے بعد کس بات کا انتظار؟ تو فرمایا کہ جو بال انسان کی داڑھی میں سفید آ گئے یا سر میں سفید آ گئے، گویا یہ بھی بزبان حال انسان کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو اب تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے. تم جب بچپن سے بھی گزر آئے، لڑکپن سے بھی گزر آئے، جوانی بھی گزار دی، ادھیڑ عمر بھی تمہاری ختم ہو گئی، اب بڑھاپا آ گیا ہے.
اب مزید بڑھاپا ہی آئے گا، جوانی نہیں آ سکتی، اس لیے اپنے اس وقت کی قدر کر لو۔ تو خاص طور پر جو لوگ بوڑھے ہو گئے انہیں تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جوانی میں تو میں یہ نہیں کہتا کہ جوانی ضائع کرو، جوانی بھی ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، لیکن چلو کچھ امید ہوتی ہے انسان کو کہ بھئی ابھی میں جوان ہوں، صحت مند ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بارے میں بھی ہمیں ڈرایا ہے، فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اس سے پہلے کہ وہ 5 چیزیں آئیں تم ان 5 چیزوں کو غنیمت جانو جو تمہارے پاس ہیں۔ اللہ نے اگر صحت دی ہے تو بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو۔ آج صحت ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صحت باقی رہے، خدا نہ کرے کسی وقت بھی کوئی بیماری اچانک آ گئی، پھر آدمی فرصت میں تو ہوتا ہے لیکن عمل کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے فالج ہو گیا کسی کو، اب نہ ہل سکتا، نہ جل سکتا، نہ باتھ روم جا سکتا، دوسرے کا محتاج بن کر رہ گیا، اللہ محفوظ فرمائے ہم سب۔ تو اچانک کوئی بھی بیماری آ سکتی ہے۔ ایک صاحب ہمارے عزیز سے میں ایک دن جمعرات کے دن ملنے کے لیے گیا، ان سے ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ملے، بقرعید کے بعد کا وقت، اور جمعہ کے دن اطلاع ہوئی کہ انہیں فالج ہو گیا، 10 12 15 دن رہ کے دنیا سے گزر بھی گئے بیچارے۔ تو وقت کا لمحے کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا وقت اچھا آنے والا ہے، کون سا برا آنے والا ہے۔ تو جو اچھا وقت ہے اس میں ہم قدر کریں اس اچھے وقت کی، اور برے وقت کے آنے سے پہلے ہم اپنے اس وقت کو کارگر بنا لیں، قیمتی بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں وقت دیا ہوا ہے، اس وقت کو ہم قیمتی بنائیں، بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ جو جوان ہیں اپنی جوانی کو کام میں لائیں، اللہ تعالیٰ کو جوانی میں جو کام کیا وہ ہے نا، جو پسندیدہ عمل ہے وہ جوانی کا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا کہ در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبری، اور وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا سیوا ہے، طریقہ ہے کہ جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور وقت کو کام میں لگاتے ہیں۔ جہاں تک بڑھاپے کا معاملہ ہے تو وقت پیری، بڑھاپے کے وقت جو گرگ ظالم یعنی ظالم بھیڑیا جو ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اب جب وہ بڑھاپا آ گیا، وہ شکار کرنے کے لائق نہیں رہا تو وہ کہتا ہے میں بڑا نیک آدمی، نیک ویک نہیں ہوتا، لیکن اس میں قدرت نہیں رہتی اب شکار کرنے کی۔ اس نے فرمایا کہ تم اس ظالم بھیڑیے کی طرح مت بنو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم پیغمبروں کا راستہ اختیار کرو، اور وہ یہ کہ جب اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، وقت دیا ہے، ان چیزوں کی قدر کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے، اور فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے۔ بعض اوقات آدمی کے پاس فرصت ہی فرصت ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، لیکن اپنی اس فرصت کی وہ قدر نہیں کرتا، نتیجتاً وہ فرصت کا زمانہ غفلت میں گزر جاتا ہے، گناہوں میں گزر جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزر جاتا ہے۔ دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے۔ ایک آدمی اگر اپنی جوانی کو کام میں لاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تقوی والی زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچا کر زندگی گزارتا ہے اپنی، تو بڑھاپے میں جب انسان کے پاس طاقت نہیں رہتی، اب اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتا جتنی نوافل پڑھتا تھا، نوافل اب نہیں پڑھ سکتا۔ پہلے جوانی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، اب بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، بعض اوقات بیٹھ کے نہیں کی طاقت نہیں تو لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے اس بندے کے جوانی کے جو اعمال تھے وہ پورے بڑھاپے میں لکھتے رہو۔ بھائی یہ بڑھاپا میں نے بھیجا ہے، یہ کھڑے ہونے سے عاجز اس لیے ہو گیا کہ بیمار ہے، لیکن تم اس کی کمی نہ کرو کیونکہ اس نے اچھے وقت کو کام میں لگایا، اس لیے بڑھاپے میں جوانی والا جو زمانہ تھا وہی لکھتے رہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کیسی قدر فرماتے ہیں۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر تم 17 میں یعنی جب 17 کے ہوگے، 17 سال کی عمر کے، اور یہ جوانی اللہ پر فدا کرو گے، تو جب تم 70 کے ہو جاؤ گے تو اللہ رب العزت تمہیں 17 والا ہی ثواب دیتے رہیں گے۔ یہ ہے اصل چیز کہ اگر ہم نے اپنی جوانی اللہ پہ فدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے،
ہماری اس بات کی قدر کریں گے کہ اپنی جوانی کو جہاں چاہتا لگا سکتا تھا. دنیا کے عیش و آرام اس کے منتظر تھے، لیکن اس نے ان عیش و آرام کو تج دیا، چھوڑ دیا اور اپنے وقت کو کام میں لگایا. آج جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے اور یہ بڑھاپا میں نے بھیجا ہے، یہ کمزوری میری طرف سے ہے، لہذا ہم اس کی جوانی کی قدر کرتے ہوئے بڑھاپے میں بھی جوانی والے اعمال کی ہم اس کو اجر و ثواب دیں. یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے. اور اگر آدمی 17-18 کی قدر نہیں کرتا تو پھر اس کا 70-80 میں ٹین بچ جاتا ہے، پھر کسی قابل نہیں رہتا وہ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی 17 اور 18 کے جو سال ہیں اس کی قدر کریں. اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا ہے. میرے عزیزوں، یہ وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. دیکھیے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تب بھی وقت گزر رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی شراب خانے میں بیٹھا اس کا وقت وہاں بھی گزر رہا ہے. کوئی گھر کے بستر پہ بیٹھا ہوا اس کا وقت وہاں بھی گزر رہا ہے. بازار میں ہے وقت وہاں بھی گزر رہا ہے. صحت کی حالت ہے وقت تب بھی گزر رہا ہے. اور اگر بڑھاپا ہے یا بیماری ہے وقت تب بھی گزر رہا ہے. وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں. برف تو پگھلتی رہتی ہے، آپ اس کو ہاتھ میں رکھیں تب بھی پگھلے گی، ٹھیلے پہ رکھیں تب بھی پگھلے گی. اس لیے جو وقت جو بچی ہوئی ہے اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. یہ جو برف ہے نا، یہ بچی ہوئی عمر کے معنی میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ گزر رہی ہے بس، اور جب ایک دن بالکل ختم ہو جائے گی تو اس سے پہلے پہلے ہم قدر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں. ایک عزیز رشتے دار، دوست احباب، دوسرا کچھ مال. اب مال میں چارپائی بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں، اور بعض جگہوں پر رواج ہے کہ اس کے جو مال و دولت ہے وہ بھی قبر تک لے جاتے ہیں، وہاں لے جا کے تقسیم کرتے ہیں. کے پی کے میں بعض جگہوں پر یہ رواج ہیں اس طرح کے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ عزیز و اقارب، اس کا مال اور اس کے اعمال، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. عزیز اقارب دفنا کے اور اس کا مال بھی ساتھ میں واپس آ جاتا ہے جو کچھ بھی تھا. لیکن اب قبر میں جو چیز جاتی ہے وہ اعمال ہیں. تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے کہ اچھے اعمال کرو بھائی. آنکھ بند ہو جائے گی، بتائیے کون سا عزیز ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا؟ کون سا رشتہ دار ہمارے ساتھ جا کر چاہے گا کہ قبر میں لیٹ جاؤں میں بھی؟ سب چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں. دنیا میں جو فدا ہوتے تھے، روتے تھے، ہماری غم میں فکر مند رہا کرتے تھے، لیکن جب انسان کی آنکھ بند ہو گئی، قبر میں پہنچا دیا، اب مجبوراً چار و ناچار وہاں سے واپس. اب انسان ہے، اس کے اعمال ہیں، اکیلا اور تنہائی ہے، کچھ نہیں. اگر اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری قبر میں کام آئیں گے. ان اعمال سے ہم انس حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو مشکل کر دے گا. قرآن مجید مشکل ہو جائے گا، نمازیں مشکل ہو جائیں گی، یعنی خاص ایک حیت اور شکل میں وہ آ جائیں گی جس سے ہمارا دل بہلے گا. ہم وہاں تنہائی محسوس نہیں کریں گے. لیکن اگر یہ اعمال ہمارے ساتھ نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے پھر قبر کا اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے وہاں پر. آپ سوچیں تو صحیح کہ کس طریقے سے قبر کو بند کر دیا جاتا ہے. اگر کچھ جیریاں نظر بھی آتی ہیں تو گیل مٹی کر کے اس کو لیپ پوت دیا جاتا ہے تاکہ کوئی روشنی بھی اندر نہ جائے. ہوا کا وہاں گزر نہیں، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں. وہاں تو اعمال ہی کام آئیں گے نا بھائی. دیکھیے، بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ گھڑا ہے، بس خبر ختم. یہ گھڑا مت سمجھیے، اس کو گھڑا تو بظاہر ہے، لیکن یہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ معمولی نہیں. اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جو چلا گیا وہ آگاہ ہو جاتا ہے اس راز سے، لیکن جب تک انسان وہاں جاتا نہیں ہے وہاں کے رازوں سے واقفیت نہیں ہوتی. یہ عالم برزخ کی ہمیں خبر دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کچھ حالات بھی بیان فرمائے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہے تو وہ تو مرنا پڑتا اس کے لیے. مرے بغیر برزخ کے حالات کا پتہ نہیں چلتا. بعض لوگوں نے ایک مرتبہ آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جو جاتا ہے وہاں کی خبر ہی نہیں آتی تھی، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ نیک ہے، بد ہے، اچھا ہے، برا ہے، جو قبر میں چلا گیا تو قبر میں جانے کے بعد اس کی کوئی خیر خبر ہمیں ملتی نہیں. تو کوئی ایسا کام کریں کہ ہمیں مرنے والے کی خیر خبر معلوم ہو جائے، پتہ چلے. ایک نیک آدمی سے، بزرگ سے، وہ کہنے لگے کہ بھئی میں جب مروں تو میری قبر میں تم کاغذ اور قلم رکھ دینا، اگر ممکن ہوا تو میں تمہیں وہاں کے حالات کی خبر دوں گا. انتقال ہو گیا، لوگوں نے
دفن کر دیا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا ایک کاغذ قلم بھی ان کے کفن کے اوپر رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد وہ 1-2 دن کے بعد قبر پر گئے دیکھنے کے لیے بھی شاید کوئی حالات کی خبر ہو۔ تو وہ کاغذ قلم انہیں قبر کے اوپر سے ملا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں کے حالات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ کیا حالات ہیں تو دیکھنے کے لیے آنا پڑے گا، یہاں کے حالات ایسے نہیں جن کو بیان کیا جا سکے، بیان نہیں کر سکتے۔ یعنی آدمی قبر میں جا کر ہی ان حالات سے گزرتا ہے، اس سے پہلے کے حالات کی خبر نہیں آتی۔ جو بعض واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کسی بزرگ کے یا کسی برے آدمی کے، تو اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسے واقعات و حالات لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کیا حالات ہو سکتے ہیں، پیش آ سکتے ہیں۔ لیکن ہر آدمی کا معاملہ الگ ہے بھائی، ہمیں تو ہر آدمی کو اپنے حالات کا علم ہوتا ہے کہ میرے حالات کیسے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے حالات کو بہتر بنائیں، اپنی جوانی کو بہتر کریں، اپنے اعمال اچھے کریں، تاکہ قبر کے اندر ہمارے لیے انس کا کوئی سامان حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں دنیا میں رہ کر غفلت کے ساتھ رہنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ آدمی چاہے جتنی بھی عمر گزار لے، دیکھیے اگر کسی کی اس وقت 70 سال کی عمر ہے، وہ پیچھے مڑ کے اگر دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ لمحے کی بات ہے، یعنی وقت ایسی تیزی سے گزر گیا کہ 70 سال بھی گزر گئے۔ کوئی 80 اور 85 برس کا ہے، اس سے پوچھو تو وہ کہتا کل کسی بات، وہ آپ کو گنا تو دے گا لیکن اس کو ایسا لگے گا کل کی بات ہے کہ بھئی شادی ہوئی تھی، پھر بچے ہوئے، پھر وہ بھی بڑے ہو گئے، پھر ان کی بھی شادیاں ہو گئیں، اور آج ماشاءاللہ وہ بھی بچوں کے باپ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کل کسی بات۔ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ جو دیکھا وہ خواب معلوم ہوتا ہے، جو سنا وہ افسانہ معلوم ہوتا ہے، اور انسان زندگی گزار کے آ رہا ہے، کسی کے 60 سال گزر گئے، کسی کے 70 گزر گئے، کسی کے 80 گزر گئے۔ تو میرے بھائی جو اس وقت 20، 25، 30 سال کا جوان ہے، اس نے بھی اس وقت کو گزار کے آگے بڑھنا ہے، جتنا وقت اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے، چاہے اس کی عمر اب 70 کی ہو، 60 کی ہو، 65 کی ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم ہر ہمہ وقت آخرت کے لیے تیاری کریں، لیکن اس کا مطلب بہرحال یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے کچھ بھی نہ کریں۔ جتنا انسان نے یہاں رہنا ہے اتنی تیاری یہاں کی کرے، اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بناؤ، میں کسی کے آگے اپنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں کسی کے آگے اپنی جھولی نہ پھیلاؤں، مجھے کسی کا دست نگر نہ بنا، محتاج نہ بنا سوائے اپنے۔ یہ دعا کرتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت سے غافل ہرگز نہ ہو، اپنی آخرت بناتا رہے۔ اچھا انسان وہی سمجھ لیجیے کہ اس نے اپنے وقت کو کارآمد بنا لیا، لیکن خدا نہ کرے ہم دنیا تو ہماری بن گئی، اب آپ دیکھیے کسی کے پاس اتنا کچھ ہے کہ اسے یہی نہیں پتا اس کا بینک بیلنس کتنا، اس کے بعد گاڑیاں کتنی ہیں، اس کے پاس مزدور کاریگر کتنے ہیں، اس کے ملازمین کتنے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا، انہیں اپنی دولت ہی کا اندازہ نہیں۔ لیکن آپ دیکھیے ایسے لوگ بھی مزید دولت کی تمنا میں رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں کہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی یہ دنیا کی ہوس ختم کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ تو مانگو، بلکہ خود سکھایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اچھی زندگی عطا فرما، اچھی دنیا عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اچھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور دوزخ سے ہمیں بچا لیجیے۔ تو دنیا مانگیے، دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا، لیکن وہ مانگیے کہ جو آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے حلال طریقے سے آپ کو حاصل ہو، ناجائز طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے، عزت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، کسی کو تکلیف دیے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے خیر ہی خیر۔ لیکن خدا نے کرے اگر ہم نے دنیا حاصل کر لی کسی پر ظلم کر کے، کسی کا گلا دبا کے، کسی کے کا مال لوٹ کر، کسی کے مکان پر قبضہ کر کے، کسی کی دکان پر قبضہ کر کے، ناجائز مال حاصل کر کے دنیا بن گئی، لیکن یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس فرصت کو غنیمت جان لو مشغولیت سے پہلے، صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو غنیمت جان لو مفلسی سے پہلے، اس سے پہلے کا محتاج ہو جاؤ۔ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آج کروڑوں کے مالک ہیں
لیکن کل دنیا میں اس کا کچھ بھی نہیں. دیر نہیں لگتی انسان کو کنگال ہوتے ہوئے، نہ جانے کیسے حالات پیش آ جائیں. اسی طریقے سے آج اگر زندگی ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو اس زندگی کو غنیمت جان لو موت کے آنے سے پہلے. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا گئے ہیں. اب ہم میں سے کتنے ہیں جو آپ کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ نے آج ہمیں وقت دیا ہے تو ہم اس کی قدر کریں، جوانی دی ہے تو اس کی قدر کریں. ورنہ میرے بھائی دنیا تو بہرحال گزر ہی جائے گی جس حال میں بھی ہو. اور جن لوگوں نے اس کی قدر کی انہوں نے ایک ایک لمحے کی قدر کی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی سلسلے بزرگان دین کے ہیں سارے سلسلے یہاں جا کے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.